کھا مائے نمکنوں کھا درد چھوڑ دا حال میں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو سراپا پیار اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ بچوں کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں جگہ دینے والی یہی وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ جانور ہوں یا انسان، یہ ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جان تک قربان کر دیتی ہے۔ خدا نے جب انسان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہا تو لفظ ماں کا ہی سہارا لیا، مطلب ماں پر وار خدا کی محبت پر وار ہے۔ لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں یہ رشتہ انسانی صفاکی اور درندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کل ہی کراچی میں ایک بینک آفیسر نے اپنی ماں کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس سے پہلے لاہور میں 2 بیٹوں نے اپنی ماں اور 2 بہنوں کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ کیا انسان اس قدر ظالم ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں لانے والی اپنی ماں کو ہی قتل کر دے؟ کیا جانوروں میں بھی کوئی ایسا تصور ہوگا، یا پھر یہ حضرت انسان ہی ہیں جو خود کو اشرف المخلوقات تو کہلواتا ہے مگر کام اس کے درندوں سے بھی بدتر ہیں؟ ایسے کیسز میں اکثر مدعی کیونکہ بہن یا بھائی ہوتا ہے تو ملزم سزا سے بھی آسانی سے بچ جاتا ہے۔ کیا ہمارے قانون میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ ایسے درندوں کو ریاست خود سزا دے تاکہ ایسے احسان فراموشوں کو نشان عبرت بنایا جا سکے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ بہت سے زمانوں میں بہت سے نظریات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اس زمانے کا، یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے جو نظریہ ہے وہ واحد خوف ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے تک، کچھ عرصے سے جب میں بات کر رہا ہوں تو 10-15 سال تک میں ہمیشہ سے ڈرتا آ رہا ہوں کہ فلاں حدیث اگر میں نے ہدیہ کر دی کسی کو اور وہ کسی کے مسلک کے مزاج کے مطابق نہ ہوئی تو یقین کیجئے میں ذاتی طور پہ اس بات سے ہمیشہ ڈرتا رہا، اور آج میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا تعلق شاید مذہب سے نہ ہو، اگر ان کے مزاج پہ کوئی حدیث جو ہے وہ حدیث مبارکہ مزاج پہ نہ اتری تو وہ بھی آگے سے اپنی بدگمانی کا جو اظہار کریں گے، میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ خدا کی قسم، حدیث سنانے سے پہلے میں 20 دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ موقع محل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آگے ہدیہ کیا جا سکے۔ غور فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وقت آخر ہے اس میں ایک نشانی، میں آج وہ ذکر نہیں کروں گا کہ علماء کی کیا نشانی، ایک نشانی وہ یہ تمام مردوں کے لیے کہ مرد جو ہوگا وہ اپنی بیوی کی سنے گا، اپنی ماں کی نہیں سنے گا۔ یہ نشانی ہے وقت آخر کی۔ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ لیکن مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ آج کوئی یہ نہ سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب ہمارے حقوقوں کے اوپر یہ حدیث جو ہے یہ تمسخر۔ میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن ام ایمن کی بات کو اور اپنی ماں سیدہ عائشہ کی اس بات کو کہاں رکھوں گا جہاں سنت یہ کہہ رہی ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حبیب عرفانی صاحب السلام علیکم، ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات آپ کو، خدا کی قسم یہ بات ذرا دیکھنا، رسول کہہ رہے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے بلاتی محمد تو میں نماز چھوڑ دیتا، میں تلاوت چھوڑ دیتا اور میں ماں کی طرف بھاگا چلا جا رہا۔ یہ کہنے والا ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، آج اس موضوع پہ بات تو کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے انتہائی ادب کے ساتھ علی صاحب آپ تشریف لائے، بہت ہی ممنون آپ کا۔ فاطمہ صاحب آپ تشریف لائیں، بہت ہی ممنون۔ ہمارے ساتھ عبید شاہ صاحب ہیں جو کہ رپورٹر ہیں اس واقعے کے۔ سب سے پہلے ان سے سنتے ہیں کہ سارا معاملہ، یہ سارا واقعہ جو ہے یہ ان کی نظر میں کیا ہے، سچ کیا ہے، کیونکہ بہت سی خبریں ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ سیف فرمائیے گا شاہ صاحب کہ کیا صورت ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، محلے والوں کا کیا اوپینین ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اور تجزیہ کیسے کریں گے آپ اس بات کا؟ جی بالکل کتب صاحب، میں اس وقت فیلکن ٹیرس پر موجود ہوں۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے متصل یہ فلیٹ ہے جہاں پہ غلام ربانی ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک یہاں پر رہائش پذیر تھے، اور کم و بیش کل اسی وقت کے درمیان انہوں نے اپنی والدہ کو چھریوں کے پے در پہ وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ جو اہل محلہ سے ہماری بات ہوئی ہے اور جو انویسٹیگیشن میں بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق
8 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے ساس اور بہو میں اکثر جھگڑے رہتے تھے۔ یہ جھگڑے اس قدر بڑھے کہ انہوں نے اپنی وائف کو ایک روز قبل طلاق دی اور اگلے ہی روز اپنی والدہ سے اسی بات پر جھگڑا ہوا اور انہوں نے چھری کے پہ در پہ وار کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ نہ صرف قتل کیا بلکہ چھری سے ان کا گلا کاٹنے کی بھی کوشش کی۔ اس تمام چیخ و پکار کے نتیجے میں جو اہل محلہ ہیں انہوں نے ان کے فلیٹ کا گھیراؤ کر لیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جائے وقوع پر فوراً پہنچی اور ملزم کو آلۂ قتل کے ساتھ اسی وقت گرفتار کر لیا اور ملزم نے گرفتاری کے وقت اس بات کو بھی قبول کیا کہ اس نے اپنی والدہ کا پے در پہ وار کر کے قتل کیا ہے۔ یہاں ان کے اس وقت فلیٹ پہ میں موجود ہوں، جو علاقہ مکینوں سے، جو ان کے ہمسایوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ غلام ربانی کی ان کے محلے میں جو شہرت ہے وہ ایک خاموش طبع اور ایک شریف انسان کی حیثیت سے تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا فرد تھا، لیکن یہاں پر جس طرح کہ کراچی کے حوالے سے مشہور ہے کہ اور آج کل ایسا دور بھی چل رہا ہے کہ ہمسائے کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے پڑوس میں کون شخص رہ رہا ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی پر خبر نشر ہونے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص ان کے محلے میں رہتا ہے، ان کے پڑوس میں ہی رہتا ہے۔ یہی تمام صورتحال سے جو پولیس انویسٹیگیشن سے بھی بات سامنے ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ خاموش طبع آدمی تھا اور جو ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے تھے اور جو ان دونوں جھگڑوں کے درمیان یہ جس فیز سے گزر رہا تھا اس کے دباؤ میں آ کے، اس کے پریشر میں آ کے اس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں۔ کچھ لوگ وہ پریشر کے اوپر تو میں ابھی آپ سے ذکر کرتا ہوں، مجھے یہ فرمائیے شاہ صاحب کہ اس والدہ کی جن کو انہوں نے چھریاں ماری، ان کی کیا عمر کیا تھی؟ اور یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ شاید ساس بہو کے جھگڑے کے علاوہ کسی فلیٹ کا یا جائیداد کا جھگڑا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، انویسٹیگیشن میں تو بہت ساری بات آئی ہیں۔ جو خاتون کی عمر بتائی جا رہی ہے وہ 70 سال بتائی جا رہی ہے۔ نسیم اختر ان کا نام ہے، جن کو چھریوں کے پہ در پہ وار کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس مختلف زاویوں سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے ان کو بھی تفتیش کے دائرے میں لایا جائے گا اور ان سے بھی وجوہات جاننے کی کوشش کی جائیں گی کہ خواہ یہ طلاق کا معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیگم کو اپنی والدہ کے کہنے پر یا اولاد کے نہ ہونے پر طلاق دے دی اور اس کے بعد بھی۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی اس بدبخت شخص سے، حضرت سے، آپ کی اس ملزم سے بات ہوئی ہے کیا؟ اپنی والدہ کو قتل کرنے کے بعد کوئی پشیمانی ہے، شرمندگی ہے، کیا رویہ ہے اس شخص کا؟ قطب صاحب، جب اس بندے نے قتل کیا اور جب یہ پولیس کی حراست میں تھا، تھانے میں جب ان سے ہم نے ملاقات کی تھی تو اس کا چہرہ مکمل طور پر سپاٹ تھا، کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غم کا نہ اداسی کا۔ بالکل ایسے حالت میں یہ شخص تھا جیسے کہ کاٹو تو خون نہ نکلے، بالکل سپاٹ چہرہ تھا۔ جو انویسٹیگیشن سے بات سامنے آئی ہے، انویسٹیگیشن اس کی سائیکولوجی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خاموش طبع آدمی ہے اور کچھ اپنی گفتگو، اپنے معاملات، اپنے جھگڑے، اپنے غم، اپنے خوشی زیادہ لوگوں سے شیئر کرنے والا یہ بندہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اندر ہی اندر ان تمام معاملات میں گھٹ رہا تھا اور اس نے یہ اقدام کیا۔ لیکن یہ ایسا مکروہ فعل ہے کہ یہاں پر جو اس کے علاقہ مکین ہیں، جو دوست احباب ہیں یا جن سے اس کی شناسائی تھی، وہ اس سارے معاملے میں اس سے اتنے بدظن ہیں، اس سے اتنے نفرت، ان کے لیے قابل نفرت بن گیا ہے کہ وہ اپنی کو رائے دے کر بھی اس تمام معاملے کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے۔ جی، اس میں شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ مدعی جو ہے وہ کون بنا ہے اس معاملے، سارے معاملے میں، مقدمے میں؟ جی، کار سرکار جو ہے وہ اس حوالے سے مدعی بنی ہے کیونکہ اہل محلہ نے شکایت کی تھی، کیونکہ والدہ اور غلام ربانی ہی اس فلیٹ میں رہتے تھے، بیوی کو یہ طلاق دے چکا تھا، شور شرابہ ہوا جس کے حوالے سے اہل محلہ نے فلیٹ کا گھیراؤ کیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس ہی اس حوالے سے مدعی قرار پائی ہے اور انہوں نے مقدمہ درج بھی کیا اور ملزم سے آلۂ قتل بھی برآمد کیا اور رنگے ہاتھوں اس کو گرفتار کیا۔ اور ملزم نے گرفتاری کے دوران اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ اس نے چھریوں کے پہ در پہ وار کر کے اپنی والدہ کا قتل کیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو پولیس حکام ان کا کہنا ہے کہ مزید انویسٹیگیشن جاری ہے، وجوہات، اسباب جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گویا یہ اچھا شاہ صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے کہ اسٹیٹ بینک کے یہ ملازم ہیں، اسٹیٹ بینک میں یہ کیا ملازم تھے، کیا کام کر رہے تھے، کس درجے پر تھے؟ اور یہ بھی فرمائیے ان کی اپنی ذاتی عمر کتنی ہے؟ جو مختلف بات سامنے آئی تھی ان میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کہا جا رہا تھا، تاہم مقدمے میں جو درج کیا گیا ہے وہ ان کا عہدہ جوائنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک ظاہر کیا گیا ہے اور ان کی عمر تقریباً 8 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی، تو یہ تقریباً 40 سے 50 کے درمیان ان کی عمر ہے۔ ایف آئی آر میں ان کی عمر کا ذکر نہیں ہے، اس لیے صحیح طور پر ان کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جی، بہت شکریہ شاہ صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، لیکن حضرت میں پہلے شاہ صاحب بڑی اجازت کے ساتھ شاہ صاحب آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔
میں ہدیتاً سوال نہیں، میں حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت اما عائشہ جو ہے وہ اس بات کی راوی ہیں. فاطمہ ذرا اس بات کو غور سے سننا. رسول دعا مانگ رہے ہیں اپنی امت کے لیے اور شروع کرتے ہیں 40 سال کی عمر سے کہ اللہ جو 40 کو پہنچے اس کا حساب نہ کرنا. جب میرا محمد پہنچتا ہے 70 سال کی عمر تک تو میرا خدا کہتا ہے رسول سے کہ محمد تو چھوڑ دے اب بات، جو تیرا امتی 70 کو میرے پاس پہنچے گا، یہ نہیں کہ میں اس کو آگ نہیں دکھاؤں گا، میں اس کو ذل جلال کے سائے میں کھڑا کروں گا اور اسے کہوں گا تیری امت کی طرف دیکھ اور جس کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے لے جا. میں تو سوال آپ کے آگے یہ رکھتا ہوں کہ وہ امتی جس نے ہماری بخشش کرانی تھی اس دھرتی زمین پہ اپنے بیٹے کی چھریوں کا نشان بن گیا. شاہ صاحب جو چاہے کہیے اس پہ آپ. بلال صاحب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ رشتے، تعلق، اس کائنات میں جس طرح سے ایک آدمی کا باپ، ماں، بھائی، بہنیں، اولاد، اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سارے، ان میں جو سب سے بڑی شے ہے وہ ماں ہے. ماں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے ماں کی محبت کو ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے. بے شک ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اور یہ کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی سٹینڈرڈ جو ہے ایک ماں کی محبت ہے. اب اس میں یہ ہے کہ موجودہ واقعے کے حوالے سے اس میں ایک قرآن مجید میں جس طرح سے دونوں والدین کے لیے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہر، اف نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا، بریکٹ میں کچھ نہیں لکھا ہوا، بریکٹ میں نہیں شاہ صاحب کچھ لکھا کہ وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، بس اف نہیں کرنا. اور اس میں بلال صاحب جو مفسرین کرام نے کہ اف یا تنہر کی بات جو ہے کہ غصے والی آنکھ سے بھی نہیں دیکھنا، وہ بھی اف میں آئے گی بات کہ کوئی بات انہوں نے غلط کر دی گھور کے دیکھنا، اس کی بھی ممانعت ہے. یہ ایک شے، یہ تقدس ہے رشتے کا، یہ تقدس ہے رشتے کا. باقی اور بے شمار جگہ کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ شفقت اور محبت کرو اور اس بات کا خیال رکھو کہ جس طریقے سے انہیں، اور یہ بھی کہ رب ارحمہ کما ربی یعنی صغیرہ، کہ بار الہ ان کر اس طرح ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر اس وقت کیا جب میں بہت چھوٹا تھا. یہ اب قرآن مجید کا ارشاد ہے. بے شمار احادیث مبارکہ اس حوالے سے کہ رشتے کس طرح نبھانے ہیں قرآن مجید میں رشتوں کا. لیکن جو والدین کا اور والدین میں ماں کی جو بات ہے اس کا کہیں بھی کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی رحمت کی بات قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ماں باپ کا جو ذکر ہے اور اس کا احسان جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. فاطمہ، اس بات کو آپ کی نسل جو ہے وہ کس طرح لیتی ہے؟ یہ تباہی کی طرف ہم لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنی بنانے کے لیے. آپ تمام آڈینس اور جو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم خدا کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں بلال کتب صاحب، تو 1500 سال پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ تمہاری مال، تمہاری اولاد، سب چیزیں آزمائش. آپ اس سٹوری کو دیکھیں، اس پہ ایک آزمائش تھی جس میں سے وہ نہیں گزر سکا. ماں کی عظمت کے بارے میں کیا کہوں، ماں تو پاؤں کے نیچے جنت لے کر چلتی ہے، پاؤں کے نیچے جنت لے کر چلتی ہے. دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں، یہ پہلی نیوز سٹوری نہیں، اس طرح کی بہت سی ایسی نیوز سٹوری سامنے آ چکی ہیں، یہ بھی بات کر دوں. دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے، چلیں غصہ حرام کہتے ہیں جی، غصہ حرام ہے، کوئی جذبات میں فیصلہ نہ کریں، خوشی میں کوئی وعدہ نہ کریں، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سارے پیرامیٹرز اللہ نے دیے ہوئے ہیں آزمائش کے ساتھ ساتھ. اس طرح کے واقعات صرف وہ لوگ نہیں کرتے جو گاؤں یا ان پڑھ لوگ ہیں، ایسے یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے. میں فیکچولی بات کرنا چاہتی ہوں یہاں پر. آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں گریڈ، انگزائٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن ہے. انسان کو ایک طرف شیطان سے لڑنا ہے اور ایک طرف انسان کو رحمان کی رحمت کے پیچھے جانا ہے. انسان ڈگمگا سکتا ہے لیکن یہ آزمائش ہے. اور اس کا اصل مقصد، نیوز سٹوری میں کل دیکھ رہی تھی کچھ اخبارات میں، یہ تھا کہ جی کوئی فلیٹ کا معاملہ تھا. ماں رشتے پیچھے رہ چکے ہیں. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے اور آنے والے وقت میں ڈسٹرکشن ہے. کتب صاحب، ڈسٹرکشن ہے. ہماری رشتے امپورٹنٹ نہیں ہیں، ہمارے لیے گھر، بار، گاڑی، سٹیٹس. اور جب تک اس کا حصول نہیں ہوتا تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کتب صاحب جو کہ بڑے بڑے نام ہیں، جن کو آپ پاپولر بھی جانتے ہیں، جنہوں نے باپوں کو بستر مرگ پر ہوں اور ان کے انگوٹھے لگوائے جائیدادوں کے پیپرز پہ. ایسے پاپولر لوگوں کو میں جانتی ہوں. تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ شاہ صاحب ایک وقفے پہ جانے، لیکن فاطمہ جیسی بچی اس معاشرے میں اگر یہ گفتگو کر رہی ہے، اور میں فاطمہ کو دیکھ کے اپنے آنسو روک رہا ہوں کیونکہ یہ بھی اپنے آنسو روک رہی ہے، اگر یہ بچی یہ جذبہ رکھتی ہے تو یہ ہمارے چہرے پہ ایک تماچا نہیں ہے؟
میں وقفے پہ آتا ہوں, میں واپس آ کے آپ سے گفتگو کرتا ہوں اور واپس آ کے اور بات عرض کرتا ہوں کہ وہ بچہ جو اپنے باپ کی شکایت لے کے آیا تھا نا شاہ صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے باپ نے میرا مال چوری کیا, اور وہ جو گفتگو کرتا ہوا باپ رسول تک چلتا ہوا آ رہا تھا, جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آ گئے میرے محمد پہ کہ اللہ اس کی گفتگو آسمان پہ سن رہا ہے, محمد کوئی فیصلہ نہیں سنانا, پہلے اس باپ کی بات سننا. اور جب یہ بات سنائی تو پھر فیصلہ میرے رسول نے پتہ کیا سنایا, کہا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. یہ وہ لہجہ تھا جو دین نے دیا, اور یہ وہ لہجہ ہے جو ہم نے دیا کہ ماں کی گردن کاٹنے میں ناکام شاید کسی وجہ سے رہ گیا, ورنہ میں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی. میری ماں ہو خدا پہ بھی اثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, یہ معاملہ جب شاہ صاحب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا ماں کا, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید اس میں نا بہت ہی زیادہ کم ظرفی کا اظہار کرتے ہیں, عقلی بھی, شعوری بھی اور جسمانی بھی. ہماری ماں سیدہ عائشہ جو ہیں, انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رحمان اور رحیم سے دعا مانگی, اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے, یہ حدیث جو ہے حضرت زید جو ہیں وہ سفر پہ جا رہے, گھوڑے پہ جا رہے یا گدھے پہ جا رہے, وہ جو مالک تھا نا فاطمہ اس کی نیت خراب ہوگی حضرت زید پہ, اس نے ان کو تلوار یا چاقو نکال کے نا تو شہید کرنے کی کوشش کی, تو آپ نے یا رحمان یا رحیم کہہ کے دعا کی کہ اللہ مجھے بچا, میں تنہا ہوں یہاں پہ. ایک سوار آیا اور اس نے نیزے سے اس شخص کو مارا. آپ نے حضرت زید نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے پہلی دفعہ یا رحمان کہا تو آسمان ہلا, جب تم نے دوسری دفعہ کہا تو میں پہلے آسمان پہ تھا, جب تم نے تیسری دفعہ کہا تو میں زمین پہ کھڑا تھا. اس کا یہ اجر جو ہے یہ میری ماں سیدہ کو نہیں جائے گا, ساری امت کا, یہ قیامت تک. اپنے رپورٹر جو ہیں, میں ان سے ذرا بات کر لوں, مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب, یہ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جتنا مرضی گھنونا مسئلہ ہو, مدعیت جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے. کوئی مدعی پیچھے فالو نہ کرے, گواہی نہ ہو, دیکھنے والے جو ہیں وہ ایڈلٹ نہ ہوں, اس معاملے میں بھی مجھے لگتا ہے کوئی گواہ نہیں ہوگا, تو یہ معاملہ تو مجھے بالکل گول مول لگتا ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ شخص جو ہے اپنی اس گھنونی شکل کے ساتھ باہر ہوگا. کتب صاحب, پولیس کا جو کہنا ہے, پولیس نے جائے واردات سے اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے, اور آلہ قتل بھی برآمد کیا, اور جب اسے پورٹ پیسن تھانے لے جایا گیا اور تو اس وقت اس کے ہاتھ پر بلڈ لگا ہوا تھا, خون موجود تھا, اور اس کی حالت, اس کی سچویشن ایسی تھی کہ اس سے جب انویسٹیگیشن آفیسر نے ہی کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ, تو اس نے بغیر کسی تعامل کے وہ اپنا ہاتھ آگے پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے پھیلا دیے, اور اس پہ بلڈ لگا ہوا تھا. انویسٹیگیشن آفیسر نے پوچھا یہ خون کس کا ہے, تو اس کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا, یہ میری ماں کے ہاتھ کا, میری ماں کا خون ہے, اور اس کے بعد ایک طویل خاموشی چھا گئی. تو یہ تمام صورتحال دیکھنے کے بعد انویسٹیگیشن کسی طور پہ بھی کمزور نہیں ہے, کیونکہ پولیس نے اس کو جائے موقع سے, جائے واردات سے اعلی قتل کے ساتھ نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ پورا اہل محلہ جو ہے وہ بھی اس بات کا گواہ ہے. یہاں پر جو اہل محلہ ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو میں ان سے بات کروں. آفاق احمد عباسی یہاں پہ موجود ہیں, جب یہ واقعہ ہوا تو وہ یہاں پہ موجود تھے. ان کی سر غلام ربانی کی شخصیت کے بارے میں کیسا بندہ تھا وہ, اور جو واقعہ ہوا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ دیکھو, دیکھنے میں تو شریف آدمی لگ رہا تھا, لیکن جو واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے. دیکھو, ماں کو قتل کرنا پوری انسانی کو, ماں باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے. دیکھو, ایسے بندے پہ جو ہے نا رحم کے قابل نہیں ہے. میں یہ کروں. کتب صاحب, آپ نے لوگوں کی بھی بات سنی, ان کا کہنا ہے کہ بظاہر باریش شریف خاموش طبع انسان, لیکن اس کا یہ فعل کسی طور پہ بھی قابل معافی نہیں ہے, اور لوگ اس کے حوالے سے نہ ہی ہمدردی رکھتے ہیں, اور انویسٹیگیشن بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اس کا بچنا ناممکن ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. خواتین و حضرات, اس بدبخت آدمی کا بھانجا, غالباً بھانجا ہے, جو کہ غالباً اس موقع پہ موجود تھا, ذرا سنیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنی کیا رائے دے رہا ہے. جب کراچی آئے تو انہوں نے اپنے بیوی کو پہلے کہا ہوا تھا کہ بھائی آپ لاہور میں ہی رہنا, آپ کو میں لینے خود آؤں گا. وہ انہوں نے بات نہ مانی, وہ ادھر کراچی میں آ کے پھر انہوں نے ایک طلاق دے دی اور کہا جاؤ تم اپنے ادھر گھر دوبارہ واپس جاؤ.
اور یہ جو ان کی والدہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ادھر ہی رہنے دینا. ان ماموں نے کہا ہے کہ نہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے, یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا اور بیوی کا مسئلہ ہے. اس کے بعد دوسرے دن ان کی والدہ نے چیزیں پٹکی شروع کر دی. ہم ماموں نے پوچھا کیوں چیزیں پٹک رہے ہیں, وہ آگے سے ان کا جواب اس بات کا جواب نہ دیا, وہ اپنے ہی غصے میں لڑنا شروع کر دیا. پھر ان سے غصہ برداشت نہ ہوا, اس لیے پھر ان کو مار دیا. اور میری امی جو ہے وہ ان کو دیکھ کے بھی خوش ہو گئی. اس پہ شاہ صاحب میں فرحاد شاہ صاحب سے بات کر لوں کہ اس کا قانونی پہلو کیا ہے, پھر میں یہاں پہ آتا ہوں. شاہ صاحب بہت شکریہ کال لینے کا. یہ فرمائیے کہ یہ بہت سے مقدمے جو یہاں پہ بیٹھ کے ہم روتے ہیں, پیٹتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ قیدی جو ہیں, جو ملزم ہیں, وہ آزاد پھر رہے ہوتے ہیں. یہ مدعیت اتنی کمزور ہو, چاہے وہ شہادت ہو, لیکن گواہ کوئی نہ ہوگا, یہ بات کہاں جائے گی؟ یہ معاملات جو ہیں یہ واقعی سزا کی طرف جائیں گے یا یہ پھر رحم کی اپیلیں ہوں گی؟ بلال بھائی, میں پہلے تو یہ اس قانونی پہلو پہ جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ انتہائی افسوسناک واقعہ, اور پھر اسی طرح سے ریپیٹ کیا گیا کہ ایک ماں کو قتل کیا گیا. بے شمار پروگرام ہم کر چکے اور ہمارا اسی بات پہ ہمیشہ موقف رہا کہ ایک پینک کریٹ ہوتا ہے, لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کو اپنی مدعیت میں یہ FIR درج کرنی چاہیے. اور اس قسم کی جو معاملات ہیں, جو واقعات ہیں, اس میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو ہے دفاعت کا جو ہے اندراج ہونا چاہیے مقدمات میں, جس کی وجہ سے اگر مدعی پیچھے ہٹے بھی تو اسٹیٹ جو ہے اس قسم کے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دے, تاکہ معاشرے میں اس قسم کے جو واقعات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں ان کا تدارک ہو سکے. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کمبخت انسان ہے, اس کو سزائے موت کتنے عرصے میں ہونی چاہیے یا ہو جائے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچ جائے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے تو آج تک کسی بھی واقعے میں اس قسم کے معاملات میں, ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ضرور ہوا آپ کے سامنے کہ جو جسٹس جاوید اقبال کے بھائی نے اپنے ماں اور باپ کو قتل کیا تھا, اس کو بھی ہمارے یہاں لاہور سیشن کورٹ سے ایڈیشنل سیشن جج نسیم ورق صاحب نے ڈیتھ سینٹینس دی ہے. لیکن یہ ایک واقعہ ہے, 20 واقعات ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جس میں اس قسم کے بچے لڑکے جنہوں نے اپنی ماں اور باپ کو قتل کیا ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف آج جو مدعی بہت زیادہ آپ کو سٹرونگ نظر آتا ہے, کل کو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اور ہم اس کو معاف کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. تو وہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل فیل ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے, خاموش تماشائی بن جاتی ہے, اور اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ آئے روز بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ شاہ صاحب مجھے تو لگتا ہے سارا معاشرہ جو ہے نا یہ سوائے خاموش تماشائی کے اور کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ اس میں کتنے چانسز ہیں, تجربے کی روشنی میں صرف آپ کی ایک رائے چاہوں گا کہ جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہے وہ تو بڑے آرام سے بک جائے گا, پولیس اپنی انویسٹیگیشن جو ہے وہ تبدیل کر دے گی, تو یہ تو بڑا ایک نازک سا معاملہ ہوگا. بلال بھائی, پولیس اپنی تفتیش بدلے یا نہ بدلے, پروسیکیوشن بکے یا نہ بکے, دیکھیں شریعت کے تحت ایک رائٹ مدعی کو حاصل ہے. اگر وہ اپنا قصاص کا رائٹ ویو کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پروسیکیوٹ کرانا چاہتا ہی نہیں, میں اس کو اللہ واسطے معاف کرتا ہوں, تو قصہ ہی ختم ہو گیا. وہاں پہ نہ پروسیکیوشن کچھ کر سکتی ہے. میں ایک بات اور ضرور بلا بھائی, آپ کے اس پروگرام آپ ہمیشہ بہت اہم ایشوز پہ پروگرام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ملک میں اس قسم کے ذہنی مریضوں, ہمارے ذہنی مرض جو ہے اس کو ہم کبھی انڈیکیٹ نہیں کرتے. اس بچے نے بھی ایک بات کی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے لڑا ہوا تھا اور قتل اس نے اپنی ماں کو کر دیا, کہ جو ذہنی مریض ہیں ان کو بھی انڈیکیشن ہونی چاہیے. اس قسم کے واقعات میں سزا کے علاوہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے مریضوں کا کوئی پراپر طریقے سے علاج بھی شاہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اس بات کو میں اپنے مہمانوں کے پاس لے کر آتا ہوں. حضرت میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, کبھی بکرے کو ذبح کیا؟ میں نے تو نہیں ذبح کیا, میں تو خون بھی نہیں دیکھ سکتی. لیکن ایک میں بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی, بڑے غور سے میں کتب صاحب ان کی بات سن رہی تھی. آج کی رپورٹ ہے, آج کی نیوز ہے کہ 2015 میں پاکستان 5ویں نمبر پہ آیا ہے ان ممالک میں جہاں پر سب سے زیادہ سزا کی موت دی جاتی, سزائے موت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی مسئلہ حل یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سزائے موت دیں, پرابلم ہے اویئرنیس. آپ اپنے گھروں کے اندر گھریلو ماحول کو ٹھیک کریں. میں کافی دیر سے سوچ رہی ہوں, بریک میں بھی آپ لوگوں سے ڈسکشن ہو رہی تھی, آخر یہ معاملہ کیوں پیش
درشایا. اس بچے نے بتایا نا کہ روز روز کی چیخ چیخ تھی. ہمیں اپنے گھروں کو بھی ٹھیک کرنا. میں ایسے بھی گھروں کو جانتی ہوں جہاں پہ روز کی چیخ چیخ ہوتی ہے, جہاں پر جو ساس ہے وہ بچوں کو ناک و چنے چبا دیتی ہے. یہاں پہ ساس کہہ رہی ہے کہ بیوی کو گھر رہنے دو, لیکن ایسے بھی ہوتا ہے وہاں پہ کس طرح. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, سزا تو اس کو ملنی ہی ملنی ہے, خدا کی عدالت میں آپ کہہ رہے تھے حل نہیں. پرابلم ہے اویئرنیس, پرابلم ہے کہ لوگوں میں پیشنس بڑھائیں. اس کے لیے اسٹیٹ کو کچھ کرنا پڑے گا جو کہ نہیں ہو رہا. شاہ صاحب اس کے لیے بھی اسٹیٹ ہی کرے گا. مجھے اس پر یہ میں بڑے ادب سے اور عاجزی سے سوال کر رہا ہوں, اس کی طرف آپ ہی توجہ کریں گے, میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گا. مجھے فرمائیے کہ دیکھنے میں وہ شخص جو ہے وہ نمازی اور پرہیزگار ہے. اگر ایک نمازی پرہیزگار باشرح شخص جو ہے وہ بھی اس معاشرے میں ذہنی مریض ہے, تو حضرت میرے پاس کیا اصول ہے کہ میں کیسے تعین کروں شکلیں دیکھ کے کہ لوگ جو ہے کون سا بیمار اور کون سا صحت مند ہے؟ بلال صاحب اس میں ایک چیز آتی ہے تربیت کی. تربیت کے مختلف مراحل اور انداز ہیں. سب سے پہلا تربیت کا مرکز ہے ماں کی گود, دوسرا ہے معاشرہ, تیسرا ہے تعلیمی ادارے, پھر اس کے بعد آگے اس کا شعور اور یہ ساری چیزیں. اب اس میں ایک شاید دیکھیے, میں اس میں میڈیا کو شاید میں سب سے بڑا رول اس کا دوں گا کہ ہمارے ہاں جس انداز اور طریقے سے جرم کو گلے میں رائز کر کے پیش کیا جاتا ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں جرم کی طرف جانے کا. دوسری بات میں گزارش کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ تعلیم کا اب اس انداز اور طریقے سے فقدان نہیں ہے. شاید تعلیم اب پہلے سے بہتر ہے, لیکن اس تعلیم کے حصول کے لیے کیا کچھ لوگوں کو کچھ انوانٹڈ قسم کی باتیں نہیں کرنی پڑتی. میں واپس آؤں گا, اسی بات کو گفتگو شروع کروں گا, لیکن سوال وہ میں نے آ کے شاہ صاحب سے یہ کرنا ہے کہ میڈیا نے اگر 10 اور 15 سال میں لوگوں کے ذہن بدل دیے تو 1500 سال میں ممبر جو ہے وہ لوگوں کے دماغوں کو کیوں نہیں بدل سکا؟ اس شخص کو دیکھیے شاہ صاحب, وہ ایک خاص ذہنی کیا کہنا چاہیے مسلک سے منسوب نظر آ رہا ہے. اگر وہ منسوبیت بھی اپنی اس کے کام نہیں آ سکی تو پھر ممبر کی ناکامی مجلس, رشتے, نمازیں اور جمعے اور خطیب اور نظریات یہ کس بیماری کا نام ہے؟ اگر ماں کا رتبہ بھی اس معاشرے میں قائم نہیں ہو سکتا, ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ غلام خیبر کی فضا جو ہے اس کا نام بھی کبھی فضا نہیں لیا جا سکتا, اما فضا کہا جائے گا کیونکہ کربلا میں خدمت گزار عورت ہو خدا پہ بھی اثر, تو دعاؤں کا ہے گھر. میری ماں ہو خدا پہ بھی اثر, تو دعاؤں کا ہے گھر. میری ماں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین سارے معاملے پہ آج کی نئی نسل سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سوچتی ہے. بیٹا آپ کیا اس پہ رائے دیں گے؟ میں اس بارے میں یہی رائے دینا چاہوں گا کہ پاس اس طرف ہاں, وہ گھر نہیں ہوتا جس میں ماں نہ ہو. تو مجھے بہت شرمندگی ہے اس بات پہ, اس آدمی پہ جس نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی ہو. مطلب جو کام انسان کبھی سننے میں بہت عجیب لگتا ہے, وہ انسان کیسے کرنے میں کیسا لگ رہا ہوگا. بیٹا آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ لعنت ایسے شخص پہ جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جنت کو مار دیا. اور دوسری بات یہ کہ ہماری حکومت کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے کام رکیں اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جنریشن جائے ہمارے آگے آنے والی. آپ دونوں کی رائے بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب میں ابھی سارے وقت میں جب سے میں نے وہ بات سنی ہے میرے دل سے وہ بات نکل نہیں رہی کہ اس کے ہاتھ پہ خون لگا تھا اور گھر سے چل کے وہ تھانے تک گیا ہوا تھا اور اس نے خون کو صاف نہیں کیا. اس نے کہا میری ماں کا خون لگا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, غلاظت انسان برداشت کر لیتا ہے. بکرے کا خون عید کو لگا ہونا تو میں 10 دفعہ ہاتھ دھوتا ہوں کہ اس کا خون لگا ہوگا, اور مجھے بکرے کی شکل نہیں بھولتی, یہ ماں کا خون تھا جو اس کو لگا ہوا تھا. یہ جو مزاج کی تبدیلی جو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا نا, یہ تربیت ہونی چاہیے تھی. اگر وہ شریف آدمی تھا, دیکھنے میں ٹھیک تھا, نمازی پرہیزگار تھا, تو پھر پورا نظام کریش ڈاؤن ہوا ہے. کیا سب شاید اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں مثالاً ایک کہ آج اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو کیا گھر کو گھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے موبائل تھا, اپنے ٹیلی ویژن ٹی وی لانچ سے نکل کر بیڈ روم میں گیا اور ہر کوئی اپنے اپنی مرضی کا پروگرام, دروازے بند ہونے شروع ہو گئے. اب ایک گھر میں ہر شخص تنہا بیٹھا ہوا ہے, اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور 4 لوگ اگر ہیں, چاروں نے موبائل پر گیم لگا کے اپنی کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا. یہ شاید ہمارے معاشرے کے انحطاط کی
شاید سب سے بڑی وجہ ہے کہ گھر میں اکٹھے رہتے ہوئے بھی اکٹھے نہیں ہیں. شاہ صاحب وہ جو زمانہ تھا کہ لوگ پیدل چل کے جاتے تھے، اور میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جو کہ بی بی پاک دامنہ سے چلتے تھے اور ماڈل ٹاؤن پیدل جاتے تھے صرف اشفاق صاحب کے پاس بیٹھنے کے لیے، درگاہوں پہ جاتے تھے، لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جو سایہ دار ہوں. مجھے لگتا ہے فاطمہ آج مشورہ دینے والا بھی کوئی نہیں، مشورہ دینے والا بھی نہیں. اور اصل میں اگر اس معاملے پر آئیں ہم تو کتب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کا یہ مسئلہ ہے کہ جب انسان حد سے تجاوز کرتا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ان کو پانے کے لیے، تو وہ کسی حد سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے. مجھے نہیں پتا، ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اپنی بیوی سے ناراض تھا، طلاق ہوئی، اس کا غصہ اس نے ماں پر اتارا، جو بھی ریزنز تھا، بٹ اس کا ایموشنل بریک ڈاؤن یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنی ڈیزائرز کی تکمیل میں ناکام تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ گھناؤنا جرم کیا. اور یہ ہمارے لیے سبق ہے ہم سب کے لیے کہ جب ہم اپنی خواہشات پتہ نہیں جائز ہوں ناجائز ہوں ان میں حد سے زیادہ گزرتے ہیں، خدا آزماتا بھی تو ہے، آپ کو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب بہت بڑی تھیری ہے، اس کے اوپر آپ جتنا لکھیں کم ہے. صبر بہت بڑی چیز ہے. میرے خیال سے گورنمنٹ کو سزا اپنی جگہ اس کو ملے گی سزا. خدا کے کٹہرے میں وہ اس کے ساتھ جو ہوگا ہمیں نہیں پتا، خدا کو پتا ہے. پر اتنا ضرور بات ہے کہ عدم برداشت کا جو کیمپینز ہیں اس کا اویئرنیس چلانی پڑے گی. ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے کتب صاحب، ہر گھر میں باپ بیٹے کی، ماں کے ساتھ جائیدادوں کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں، ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں. اور پاکستان جیسے جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر ایک گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ برداشت کرنا سیکھ جائیں تو پھر آپ بڑے بڑے پہاڑ بھی پار کر جاتے ہیں. تو پلیز، میں میڈیا میں کام کرتی ہوں، میں اینکر پرسن، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. کوئی بات نہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جب دماغ ہے، دل ہے، تو اختلاف تو پیدا ہوگا، لیکن برداشت کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہے. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب جی میں اس بات کو تھوڑا سا اور بلال صاحب، اگر ہم 50-60 سال پہلے پیچھے جائیں تو شاید اس وقت ایک رواداری یا برداشت کا بہت مادہ تھا. آج وہ نہیں ہے، اور میرے نزدیک اس کے نہ ہونے میں کا بہت بڑا دخل ہے. بے شک، بالکل ٹھیک، بڑی اعلیٰ بات کی کہ جو بات میں نے فرما دی ہے وہ حرف آخر ہے، وہ حرف آخر ہے، اور کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ میری بات کے خلاف کو بات کرے. بہت اچھی بات، بہت صحیح بات. اور شاید اگر یہ میں جو ہے یہ میں ہمارے معاشرے کی دی ہوئی ہے، اور اس انداز میں کہ ایک بات بزرگوں سے سنی یا ایک کہاوت کہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھ، تجھ میں عجز پیدا ہوگا. بے شک. اپنے سے نیچے کو دیکھ، تجھ میں شکر پیدا ہوگا. بے شک. یہ شے ہم نے چھوڑ دی ہے. بے شک. شاہ صاحب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ اس پر اپنی ایک جملہ رائے دیجیے، وقت بالکل ختم ہو گیا. مردانگی یہ نہیں ہے کہ اس کا جینڈر مرد ہے، مردانگی یہ تھی کہ اگر اس کے اندر بچے پیدا صلاحیت کرنی نہیں بھی تھی، اس کے باوجود وہ ایک مرد بن کے دکھاتا اپنی ماں کو بھی، بیوی کو بھی. اس بے شرم کو آپ نے یہاں پہ پولیس اسٹیشن میں دیکھا، لوگوں کے اوپر بوریاں ڈالتے ہیں، کپڑے ڈالتے ہیں، اس کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا. وہ بے شرم ماں کو مارنے کے بعد بھی دوپٹہ لے کے اپنے منہ کو چھپا رہا تھا. یہ بات بھی، اور اس میں دیکھیے مسئلہ جو ہے کہ جب احساس زیاں جاتا رہا، اور شاید ہم میں سے احساس چلا گیا. شاہ صاحب بہت شکریہ. فاطمہ ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات، اس معاملے میں مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کہوں، لیکن مجھے اشفاق صاحب آج یاد آئے. جب میں نے مردانگی کی بات کی تو مجھے تو اس عورت میں بڑی مردانگی نظر آتی ہے جو کہ 14 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی، اشفاق صاحب نے فرمایا، اور اپنے ساتھ پیڑھی لے کے، ایک بیٹھنے کی چیز لے کے ساری زندگی چلتی رہی. اور جب 80 سال کی ہوئی تو اشفاق صاحب نے اس سے پوچھا کہ اماں تو یہ پیڑھی لے کے اپنے ساتھ ساتھ کیوں چلتی ہے؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب نے 14 سال کی عمر میں جب میں بیوہ ہوئی تو مجھے بتایا تھا کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب میں تنہا بیٹھی ہوں تو اللہ میرے پاس ہو، تو اللہ سائیں جو ہے وہ پیڑھی پہ بیٹھے اور میں زمین پہ بیٹھوں. خدا کی قسم اگر یہی مردانگی آپ کے اندر ہوتی تو آپ مردوں کی طرح ایک پیڑھی رکھتے، چھری نہ رکھتے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس کم وقت کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت ہماری اولادوں کو دے کہ وہ اپنے ماں باپ کے آگے آواز کیا اپنی آنکھ کو بھی نہ اٹھا سکے. انشاءاللہ. تو دعاؤں کا ہے گھر میری ماں، ہو خدا پہ بھی اثر